पेश है गुड मॉर्निंग J&K। سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ گٹہ مز زن یی زن گاش اس روزن پگہچ آش، اس رشتن برہو گوڈ اس پکھن کڑہو واش۔ سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ آپ کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ J&K کا ایک اور شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید اور دعا آج بھی یہی کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، بصحت و سلامت رہیں، چست اور درست رہیں۔ ناظرین، چلے کلان کی ایک اور ٹھٹھرتی صبح میں ہم اس پروگرام کو لے کر حاضر ہیں۔ جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس پروگرام کے بعد تو آپ کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھِو یوٗتاہ سُلی یہِ پروگرام کرنہٕ خٲطرٕ واتان، یا تُہٕنٛز سٲرٕے ٹیٖم کِتھ کٔنۍ چھِ یور تام واتان۔ وٕنکٮ۪ن چھُ سٹوڈیوَس تام واتُن سٮ۪ٹھاہ مُشکل آسان، دھُنٛد چھِ آسان یا پھِسلَن چھِ آسان سڑکن پٮ۪ٹھ، تہٕ تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھِو واتان۔ مگر تُہۍ اگر وٕچھِو ییٚلہِ أسۍ تہِ پروگرام کرنہٕ خٲطرٕ نیران چھِ سٹوڈیوَن کُن، أسۍ چھِ وٕچھان کہِ اَسہِ سۭتۍ سۭتۍ چھِ باقٕے کینٛہہ لُکھ تہِ پنٕنۍ ذِمہٕ دٲری نِباونہٕ خٲطرٕ، پنٕنۍ فرٲیض انجام دِنہٕ خٲطرٕ آسان سڑکن پٮ۪ٹھ۔ یِتھ کٔنۍ أسۍ وٕچھو سٲنۍ دُکاندار، واریاہ یِم اَسہِ محلس منٛز یا پننہِ وِسنٹی منٛز دُکاندار چھِ، تِم چھِ سُلہِ صُبحٲے فجر نٮ۪مازِ پتے دُکان یَلہٕ تھاوان یُتھ زن أسۍ ہٮ۪کو اشیاء ضروٗریت تتٮ۪تھ حٲصِل کٔرِتھ۔ یا ہمارے نانوائی ہم دیکھیں تو وہ کتنا صبح تِم چھِ سُلہِ ؤتھِتھ سُہ پنُن سُہ تندوٗر گرماوان، پتہٕ تتھ منٛز ژوٚٹ وغیرہ بناوان یُتھ زن أسۍ سُلہِ صُبحٲے فجر نٮ۪مازِ پتے سۄ ژوٚٹ ہٮ۪کو تِمن نِش حٲصِل کٔرِتھ۔ خٲر ہر کانٛہہ چھُ پنٕنۍ ذِمہٕ دٲری نِباوان۔ ڈِلِوری ٹرٛکس چھِ أسۍ وٕچھان، تتھ سۭتۍ مُنسلِک یُس سورُے سُہ عملہٕ چھُ آسان، تِم تہِ چھِ بِچٲرۍ سُلہِ صُبحٲے پنُن سورُے پان کور کٔرِتھ نیران، پنٕنۍ ذِمہٕ دٲری نِباوان، پنٕنۍ فرٲیض نِباوان۔ اَسہِ ٲسۍ بُزرگ ونان کہِ ییٚلہِ گرِ انسان نیران چھُ پتہٕ چھِ پنٕنۍ مُہِم ہاوان پانے وتھ۔ گرِ یوٚتانۍ آسان چھِ انسانس چھُ آسان واریاہ خدشہِ، انسان چھُ واریاہ کھوژان خبر نیبرٕ کیٛاہ ماحول آسہِ، کتنی دھند ہوگی، کتنی پھسلن ہوگی، ہم اسٹوڈیوز پہنچ پائیں گے کہ نہیں۔ لیکن الحمدللہ جب گھر سے باہر ہم نکلتے ہیں، اللہ کا کرم ہے اور آپ کی دعائیں ہیں کہ کبھی کسی ڈفیکلٹی کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑا۔ اَسہِ زن پیوٚو پتہٕ کُنہِ ساتہٕ پیدل تہِ یُن، مگر اَسہِ تھوٚو یہِ تسلسل برقرار، زانٛہہ تہِ گوٚو نہٕ یہِ زِ أسۍ ہیٚکۍ نہٕ سٹوڈیو وٲتِتھ یا یہِ پروگرام ہیوٚک نہٕ اَسہِ تۄہہِ تام واتنٲیِتھ۔ اس لیے چھُ گرِ یوٚتانۍ بِہِتھ چھُ آسان انسان، تٔمِس چھُ باسان کہِ نیبرٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ پکان یا نیبرٕ چھِ سٲری شٔنگِتھ، مگر سٲری چھِ پننٮ۪ن پننٮ۪ن کامٮ۪ن آسان درٛامٕتۍ۔ یِتھٕے کٔنۍ اگر أسۍ سٲری پنٕنۍ ذِمہٕ دٲری نِباوو اصل پٲٹھۍ، پنٕنۍ فرٲیض انجام دِمو اصل پٲٹھۍ، تیٚلہِ پکہِ سورُے نظام پکہِ اصل پٲٹھۍ۔ آز پروگرامس منٛز واتناوو أسۍ تۄہہِ تام کینٛہہ ضروٗری اپڈیٹس تہِ۔
جو ہم موسم کے حوالے سے آپ تک پہنچاتے ہیں، شاہراہوں کے حوالے سے آپ تک پہنچاتے ہیں، وہ اپڈیٹس پہنچائیں گی میری ساتھی میزبان۔ آج پروگرام کے میزبان کی حیثیت سے میں رہوں گا آپ کے ساتھ قاضی محمد عمار، میرے ساتھ رہیں گی نازیہ نقاش۔ شکریہ عمار، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، بتائیں کیسا ہے موسم کا مزاج رہنے بالکل۔ والا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میری طرف سے خوش اسلوبی والا پیار بھرا سلام قبول کر لیں۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے، اور جس طرح عمار بھائی ابھی اچھے سے ایکسپلین کر رہے تھے، واقعی میں یہ ہماری محبت ہے آپ کے تئیں، جو ہمیں اس ٹھٹھرتی ٹھنڈ میں اپنے گرم گرم کمرے کو چھوڑ کر یہاں اسٹوڈیو میں پہنچاتی ہے، اور ہم امید کریں گے اسی پیار اور محبت سے آپ بھی ہمیں ہمیشہ ویلکم کریں گے۔ تو پہنچاتے ہیں پروگرام میں ابھی آپ تک اپڈیٹس۔ محکمہ ٹریفک کی جانب سے یہ اطلاع ملی ہے کہ آج موسم اور سڑک کی حالت جو ہے وہ سازگار رہنے کے پیش نظر جموں سے سری نگر کی طرف یک طرفہ ٹریفک کا آج عمل ہوگا، لیکن لائٹ موٹر وہیکلز یعنی کہ چھوٹی گاڑیوں کے لیے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ آج دن کی صبح 11 بجے سے دن کے 3 بجے تک نگروٹا کو پار کریں گے، اور لائٹ موٹر وہیکلز کے بعد میں ہیوی موٹر وہیکلز کو چھوڑا جائے گا جو ادھمپور سے سری نگر کی طرف روانہ ہوں گی۔ تاہم مخالف سمت میں کسی چھوٹی بڑی گاڑی کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک اور جانکاری آپ تک پہنچاتے چلے کہ بیلی برج جو حال ہی میں ریکارڈ ٹاپنگ میں تعمیر ہوا ہے، اس پر 40 میٹرک ٹن کا جو ہے وہ ویٹ بیئرنگ کیپیسٹی ہے، اس لیے ہیوی موٹر وہیکلز کے لیے یہ خاص ہدایت ہے کہ اپنے سامان کا دھیان رکھے، اپنے سامان کے وزن کا دھیان رکھے اور ٹریفک جیمنگ کو بالکل ایوائڈ کرے۔ پہنچاتے ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے آپ تک اپڈیٹس۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ اطلاع ملی ہے کہ آج سری نگر اور جموں دونوں جگہوں پر موسم جو ہے وہ خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم صبح سویرے ہلکی دھند دیکھنے کو مل سکتی ہے، اور اگر درجہ حرارت کی بات کریں تو سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 9 اور کم سے کم -7 کے آس پاس ٹیمپریچر رہنے کے امکان ہیں۔ اگر جموں کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ 16 اور کم سے کم 9 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ٹیمپریچر رہنے کے امکانات ہیں۔ جی عمار، بہت بہت شکریہ نازیہ اپڈیٹس کے لیے۔ موسم کی آپ نے بات کی، اور جو شاہراہوں پہ ٹریفک کس طرف رہے گا اس کی بات کی۔ حالانکہ ٹریفک ریزیوم ہونے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں اب چیزوں کی کافی فراوانی ہے، سبزیاں آ گئی ہیں، نئی چیزیں آ گئی ہیں، تو اس سے لوگوں کو کافی راحت ہوئی ہے۔ خیر، پھسلن کافی ہے سڑکوں پہ۔ پھسلن سے یاد آیا کہ پھسلن کی کئی اقسام ہیں، کبھی کبھی انسان کا دل بھی پھسل جاتا ہے کسی ٹیمپٹیشن، کسی لالچ پہ، تو جب ہم وہ روٹ اختیار کرتے ہیں جہاں پہ پھسلن ہو، لڑک جاتے ہیں تھوڑا بہت، اگر ہم انفارمل زبان میں کہیں، پھر جب ایک منزل پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ پہنچ کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری منزل نہیں تھی، حالانکہ یہ شارٹ کٹ تھا، راستہ سموتھ تھا، لیکن جب منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہاں ہمیں نہیں آنا تھا۔ وہی اس کے برعکس ایک اور راستہ ہے جو چاہے پرخار ہو، چاہے اس راستے میں کتنی ہی چٹانیں ہوں، کتنی دشواریاں، ڈیفیکلٹیز ہوں، لیکن جب آپ وہ سچائی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں اور منزل پہ پہنچتے ہیں، تب تسکین ہوتی ہے، تب اطمینان ہوتا ہے انسان کو، ہاں، کہ اٹ واز ورتھ آل دیز ہارڈ شپس اینڈ ڈیفیکلٹیز، اور اب جہاں میں پہنچا ہوں یہی میری منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے کو انتخاب کرنے کی، اس کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آغاز موسیقی سے ہی ہم حسب دستور، حسب روایت کرتے ہیں۔ اعجاز ساحر صاحب نے آواز مز بوزو اس یہ کٲشُر بٲتھ، تمہِ پتہٕ کرو أسۍ پننِس معزز مہمانس سۭتۍ ملاقات۔ آرئی کتی
شاین آسم یار پنم یت شاین آسم باسم پتنس بربری باسم پتنس بربری اسرس رنچم چنتئی چھتیے اسرس رنچم چنتئی چھتیے لتیے دل چھم راوایو لتیے دل چھم راوایو شرچنگا تسوندی دی دو چمیرا تسوندی دی دو چمیرا پیران چھس بیوائے وطن پیران چھس بیوائے وطن برتل پیارا شامی پتیے برتل پیارا شامی پتیے لتیے دل چھم راوایو لتیے دل چھم راوایو شرچم گا تات گفتار میں چھر کیا چھس تات گفتار نارس من فلراد گلا نارس من فلراد گلا گلمن گلشن کھتی
ویلکم بیک ناظرین. پروگرام گڈ مارننگ JNK کے دیکھ رہے ہیں آپ, جو ہر دن ہر صبح ہم آپ تک 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک پہنچاتے ہیں. اعجاز ساحر صاحب کی آواز میں یہ خوبصورت نغمہ آپ دیکھ رہے تھے, سن رہے تھے. اب وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات آج کے مہمان سے کرائیں. ناظرین, ہم جانتے ہیں کہ ہماری وادی کشمیر ٹورزم کے لیے بہت ہی فیمس ہے. یہاں پہ لوگ کچھ پریفرڈ ڈیسٹینیشنز کو دیکھنے آتے ہیں اور یہاں کے مناظر کا لطف لیتے ہیں. یہ ایک فارم آف ٹورزم ہے, لیکن اس کے بغیر جو ٹورزم کا ایک سکوپ ہے بہت ہی وائڈ ہے, بہت ہی ڈائیورس ہے. چاہے ہم بات کریں ریلیجس ٹورزم کی, وہ بھی ایک فارم آف ٹورزم ہے. کلچرل ٹورزم ایک اور قسم ہے ٹورزم کی, یا اور بھی کافی سارے اقسام ہیں جن میں ٹورزم یا ٹورسٹس کو ہم انوائٹ یہاں کر سکتے ہیں. ہیریٹیج ٹورزم ہے, یہاں پہ کافی آثار قدیمہ ہیں, ایسی جگہیں ہیں جن کا ایک تاریخی پس منظر ہے, ان کو دیکھنے کے لیے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. ایک اور فارم آف ٹورزم ہے جسے ہم کانفرنس ٹورزم کہتے ہیں, یعنی کانفرنسز کا, کنونشنز کا انعقاد یہاں پہ کرنا, اس کے لیے ایک ایسا سینٹر یہاں پہ قائم کرنا جہاں پہ انٹرنیشنل سطح کی یا نیشنل سطح کی کانفرنسز منعقد کی جا سکیں. تو یہ ایک اور ایونیو بن جاتا ہے, ایک اور اپرچونٹی بن جاتی ہے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور اس ضمن میں کافی کام کچھ دہائیوں سے ہوا ہے, اور جس کے ضمن میں ایک بہت ہی اچھا انٹرنیشنل سطح کا سینٹر یہاں پہ بنایا گیا, کنونشن سینٹر, جس کو ہم SKICC کے نام سے جانتے ہیں. تو ہمارے جو آج کے مہمان ہیں وہ اسی کانفرنس ٹورزم سے منسلک ہے. اس کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے کافی کام کیا ہے, کافی کوششیں, کافی کاوشیں کی ہیں. تو ہم ان سے آج ضرور جانیں گے کہ یہ کانفرنس ٹورزم کیا ہے, اس کو پروموٹ کرنا کیوں امپورٹنٹ ہے, اور یہاں کتنا پوٹینشیل ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں شہنواز احمد شاہ صاحب. یہ مارکیٹنگ ہیڈ ہیں کانفرنس ٹورزم SKICC. السلام علیکم, آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں ہم پروگرام. سیم ہیئر, اٹس اے پلیجر فار اس ٹو ہوسٹ یو ان ٹوڈیز پروگرام. آپ ایک تو مارکیٹنگ ہیڈ ہیں ہی, یہ آپ کی ایک منصبی ذمہ داری ہے, اور اس کے علاوہ بھی کچھ اوصاف ہیں, کچھ ہنر ہیں آپ میں چھپے ہوئے جو دھیرے دھیرے ہم پروگرام میں ریویل کرتے جائیں گے, اور آپ بھی اپنی زبانی ان کا انکشاف کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے آپ کے بارے میں کچھ, اب ہمیں بتائیں, اپنے بچپن کے بارے میں ہمیں بتائیں, جو بھی یادیں تازہ ہوتی ہیں اس وقت, کیونکہ آپ جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ اپنے بارے میں کہنا, مائی سیلف جب مضمون لکھتے تھے تو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا. ڈیورنگ مائی اسٹڈیز آلسو نا, جب مائی سیلف بولتے تھے ہم پریئرس میں اٹھاتے تھے کوئی ٹاپک, تو مائی سیلف از سو ڈیفیکلٹ کہ اپنے بارے میں بولنا. ایبسلیٹلی. So it is really wonderful to be here in this program, and I was born and brought up in Ashmukam. Early 70s میرا مطلب جنم ہوا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے اشمکام اٹس اے ویری فیمس فار اے ویری ریورڈ شرائن. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ انفلوئنس کافی صوفیزم کا انفلوئنس ہمارے اشمکام کے لوگوں میں زیادہ ہی ہوتا ہے. اینڈ وین ایور آئی مینشن اباؤٹ اشمکام, تو آئی مینشن اٹ ایز اے صوفی ٹاؤن شپ. تو دیٹ از اے پریویلیج. لوگ بڑی عقیدت اور احترام سے آتے ہیں اس شرائن. تو اس کے بعد ارلی اسکولنگ میری ہوئی, آئی شوڈ پراؤڈلی سے دیٹ گورنمنٹ اسکول میں, گورنمنٹ پرائمری اسکول میں میری ابتدائی تعلیم ہوئی, پرائمری کلاسز. اس کے بعد ہائی اسکول بھی, ہائی اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول میں ہی میری مطلب میٹرک جو ہوتا ہے, آگے جو تعلیمی سفر بڑھا. دین اگین ML ہائر سیکنڈری اننت ناگ میں ہے, وہ بھی تو گورنمنٹ سیکٹر میں ہی تھی. تو اس کے بعد آئی ڈیڈ مائی گریجویشن فرام کھنبل ڈگری کالج. اس کے بعد آئی ڈیڈ مائی MBA. مطلب آفٹر گریجویشن مجھے ایک موقع ملا JNV جوہر نوودیا ودیالیہ جو اسکولس ہیں, جی, I just went for the interview and I got selected as a TGT biology. Okay. So because I was from the science stream. تو وہاں پہ بھی مطلب that was also a good exposure for me. اور اس کے بعد then after spending 1.5 year there میں پھر MBA کے لیے گیا. تو I should mention that وہ پرنسپل وہاں کے تھے, he is no more now. تو انہوں نے مجھے کافی یہ انکریج کیا کہ no, this is not your stop. You shouldn't stop here. Absolutely. So academically you should go ahead. تو وہ کافی پریرنا ملی ان سے. تو I should mention him also. پھر میں MBA کے لیے گیا. تو I did my MBA in Bangalore. Okay. تو اشمکام جیسی جگہ میں MBA کا کنسیپٹ نہیں تھا. بٹ میں اپنے پیرنٹس کو, پرٹیکولرلی مائی فادر, ہی واز اے اسمال ٹائم آفیسر, بلاک لیول کے آفیسر تھے وہ فارسٹ میں.
تو ہم کافی میڈیا کا انفلوئنس ہمارے گھر میں تھا, مطلب BBC سنتے تھے ارلی 70s میں. اٹ از ناٹ اب آج تو انفارمیشن ایج ہے, ایکسپلوژن ہے. تو ایکسپلوژن ہے, بٹ تب BBC کافی سنا جاتا تھا. تو میں یہ MBA ایک مہاپرت صفدر یا کوئی پروگرام میں سن رہا تھا, جہاں نما سن رہا تھا میں. تو پھر کسی نے کوشچن کیا تھا کہ اگر آپ لنڈن میں کام کرنا چاہیں گے تو کون سی اسٹڈیز آپ کو کرنی ہے, تو وہاں MBA کا ذکر ہوا. تو اٹ اسٹرک مائی مائنڈ, آپ نے وہیں پہ سنا MBA, تو فیسینیشن تھی لنڈن میں وغیرہ. دین آئی وینٹ فار MBA. یہ آپ کس ایئر کی بات کر رہے ہیں؟ It is, I mean, early 70s. Okay. 6th 7th سے ہی ہم کافی سنتے جا رہے تھے. TV نہیں آتا تھا ہمارے ایش مقام میں. اوکے. ٹیلی ویژن نہیں آتا تھا تب, تو بٹ یہ BBC وغیرہ ہم سنتے تھے. تو اس نے مجھے کافی یہ MBA کرنے کے لیے انسپائر کیا. جی. So I did it. So I never knew that, honestly telling, کہ پتہ نہیں تھا کہ پراسپیکٹس کیا ہیں وغیرہ. So when I finished my MBA, then میرا مائنڈ اوپن ہو گیا کہ کیا اس کا اسکوپ ہے. جی. Fortunately I just came back and یہاں پہ اپرچونیٹی تھی. I applied and مجھے SKICC میں جاب ملا. So it was 2021 میں میرا سلیکشن ہو گیا. سو دس از مائی ایکیڈیمکس. تو اس کے بعد میں جرنلزم کے ساتھ, کیونکہ وہاں پہ MBA اور جرنلزم, ماس کام کا ذکر ہوتا تھا. 2021 میں آپ کا سوری 2001 میں. 2001 میں جی, مجھے لگا I'm sorry کوئی بات. 2001 میں جی. تو پھر آ گیا SKICC میں. دین آئی جسٹ اسٹارٹڈ کنٹریبیوٹنگ ان ٹورزم سیکٹر. جی. تو آفٹر دیٹ آئی ڈیڈ میرا بڑا شوق تھا یہ ماس کام کا بھی. جس بگ یو سے دیٹ بگ کبھی نہیں چھوڑتا. تو لکھتا وغیرہ تھا میں, کیونکہ میں اس ڈائناسٹی سے ہوں جنہوں نے, میرے انسسٹر نے رشی نامہ لکھا ہے. حضرت زین الدین سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کو جو رشی, ان کی لائف کے بارے میں جو لکھا ہے وہ ہمارے انسسٹر غلام مصطفیٰ صاحب انہوں نے لکھا ہے تب کا رشی نامہ. گویا کہ خون میں ہی ہے یہ لکھنے کا تھوڑا ٹینڈنسی تھی. جی. تو الحمدللہ میں پھر میں نے بھی ڈپلوما کیا پھر اس میں ماس کام میں بھی اگنو سے. لیکن جو وہ سفر تھا جب آپ نے کہا کہ اشمقام سے آپ بنگلور گئے, تو یہ ایک بالکل ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے زندگی میں, جب آپ اپنے ماحول میں, جہاں آپ کا کمفرٹ زون ہے, آپ پلے بڑے ہیں, آپ نے اپنا بچپن صرف وہاں کیا ہے, پھر آپ کو ایک الگ ہی شہر میں جہاں آپ اس سے پہلے شاید نہیں گئے ہوں وہاں پڑھائی کے لیے جانا پڑتا ہے. تو اس سفر کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہاں پہ کس طرح سے ایڈجسٹ آپ نے کیا, کیا وہاں پہ ایکسپیرینس رہا, اور یہ MBA کرتے کرتے کتنا آپ کا وہ ویژن اس میں وسعت آئی. I'll give the credit to my father. He was a very visionary man. I mean, although he was a very small time officer, middle class family تھی, لیکن اس نے مجھے فریڈم کا کنسیپٹ سکھایا, امپاورمنٹ. He never stopped me. My father. So he's no more now. I mean, I've lost him. تو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے. آمین. ان کا ذکر ضروری ہے کیونکہ ان کا کافی انفلوئنس رہا میری لائف میں, مجھ کو بنانے میں. انہوں نے مجھے امپاور کیا کہ ڈیسائڈ آف یور اون رائٹ فرام دا بگننگ. تو اس کی وجہ سے پھر مطلب میں جموں بھی جاتا تھا, دلی بھی جاتا تھا. مجھے لگتا ہے میں 4 سال کا تھا جب میں نے دلی آل انڈیا ٹور کیا, فادر کی گود میں ہی تقریباً. اوکے. آئی ہیو سم ابھی میموریز ہیں کہ اجمیر شریف گیا میں, دلی گیا, لال قلعے گیا, اینڈ بٹ گفٹ آئی آسکڈ کلک 3rd کیمرہ تب تھا لال قلعے کے مارکیٹ میں. تو دیٹ از اسٹل ود می. اوکے. سو اسی طرح تھوڑا سا ایکسپوجر مجھے تھا, لیکن جو بنگلور کے اسٹڈیز کرنا, آئی وینٹ آل الون, تو ڈفرینٹ ایٹماسفیئر تھا. اشمقام یو آر جسٹ رائٹلی سیڈ دیٹ اٹ از اے ٹوٹل کنٹراسٹ. آئی مین ٹو ایکسٹریمز. میٹرو سٹی تھی بنگلور میں, اتنا کافی وائبرنٹ کلچر. تو اشمقام سے نکالتے اٹ واز ڈیفیکلٹ فار می, بٹ مجھے لگتا ہے کہ جب پیشن ہو تو, اور مجھے پورا یہ تھا دماغ میں, میرا فوکس تھا کہ نہیں, آئی شوڈ I have come for some purpose and I have to achieve that. I have to achieve that. Right. MashaAllah, آپ بنگلور سے واپس آئے, then you opted here for job and you got adjusted in SKICC. تو ٹورزم میں ایڈجسٹ ہونے کے بعد یعنی آپ ایک ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے ساتھ جڑے ہیں. اگر ہم ان کوالٹیز کی بات کریں, ان خصوصیتوں کے بات, اوصافوں کے بارے میں بات کریں, تو ایسے کیا اوصاف ہے جو ایک
प्रोफेशनल को एक ट्रू हॉस्पिटल सेक्टर के लिए मौजू पाना जा सकता है? ऐसे क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? First, you have to be social, and you have to understand the concept, what field you are in, and then you have to get totally involved. You should love your profession. मुझे लगता है कि हॉस्पिटल कश्मीरी के लिए एक कश्मीरी के लिए हॉस्पिटलिटी सेक्टर it is nothing. I mean new. We are not alien because it actually it's in कश्मीर तो जाना जाता है अपनी मेहमान नवाजी के लिए हॉस्पिटलिटी सेक्टर. मुझे लगता है कि कश्मीरी के लिए जनरली I think it's not a difficult or big deal to be in the hospitality sector because हमारा inherent है, वो टच है, वो फीलिंग है, वो सिर्फ कश्मीर में है. आप वहाँ बाहर आप जाएंगे, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में देखेंगे, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में, वहाँ आपको पूरा कॉर्पोरेट वो कमर्शियल स्माइल भी मिलता है आपको, वही फेक हर कोई जेस्चर फीलिंग मिलती है. यहाँ आपको फीलिंग मिलती है. सो इफ यू आई थिंक चैनलाइज दैट, यू गेट योरसेल्फ ओरिएंटेड विद एंड अपडेट विद द मतलब लेटेस्ट जो होता है स्टैंडर्ड्स वगैरह, तो मुझे लगता है कश्मीरी के लिए तो ये मुझे लगता है कि मैं आई एम वेरी कंफर्टेबल इन दिस फील्ड एंड आई वाज मेंट फॉर दिस. राइट. सो यही अवसाफ है, सॉफ्ट स्किल, हम सॉफ्ट स्पोकन माने जाते हैं. बिल्कुल. और मैं सब मतलब टूरिज्म सेक्टर में इतना तजुर्बा रहा, मैं एक्सपीरियंस रहा, मैं उनको बोलता हूँ कि जो आप गवर्नमेंट सेक्टर में या हमारे होटल्स में देखते हैं, इससे 100 गुना हमारे घरों में आपको हॉस्पिटलिटी मिलेगी. सो इफ यू वांट टू, बिकॉज नाउ इज द एरा ऑफ experiential tourism. Now world is talking about the experiential tourism sector में. वो experience, अगर experiential tourism अगर कश्मीर में मतलब hospitality को, real hospitality को experience करने के लिए मतलब आ जाएगा वो कोई बंदा, मुझे लगता है कि I think then we don't need much promotion even. So that is, ये अवसाफ हम में है, बात करने का तरीका और feeling. That's feeling में ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हम we just treat our guests and with the feeling by heart. That warmth, वो सिर्फ आपको कश्मीर में मिलेगा. और कहते हैं ना कि अगर बाहर से शाम के वक्त अगर हमारा कोई टूरिस्ट कश्मीर आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी यहाँ के बाशिंदे का दरवाज़ा उनके लिए बंद हो. हमारे दिल के दरवाजे खुले रहते हैं और हमेशा हम वेलकम करते हैं. सही बात है. और यू राइटली पॉइंटेड आउट कि ये जो एक जज्बा है, एक वो एहसास है मेहमान नवाजी का, उसी के कायल हैं यहाँ जो सयाह आते हैं, वो फिर इसीलिए दोबारा भी आते हैं. और हमने देखा है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आप जाएँ तो आपको मैनेज करना पड़ता है. मुख्तलिफ पस मंज़र के लोग आते हैं, कभी कभार दे वेंट आउट देयर एंगर ऑल्सो, दे हैव सम कंप्लेंट्स ऑल्सो, बट यू हैव टू वेरी कामली हैंडल देम. आपको बड़े ही टैक्टफुली हैंडल करना पड़ता है. आप यहाँ से कुछ उनको आर्ग्यू नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. तो कैसे है, ऐसी कोई सिचुएशन आपके इसमें आई है जहाँ पे जब आपको हैंडल करना पड़ा हो किसी का एंगर, किसी का कुछ, कैसे आप ये सब हैंडल करते हैं? See this I have been in conference tourism. वहाँ पे सब ज़्यादा जो डेलीगेट्स होते हैं, they are from the cream section. हमारे डेलीगेट्स मतलब आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट्स, और डेलीगेट्स भी कम वो भी नहीं होते कि वो इंटेलेक्चुअल फील्ड के होते हैं, लर्नड होते हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादा इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा. बट beyond that, I have been coordinating for 5-6 years. I have coordinated cultural and tourism, cultural and food and culture festivals. when revival था 2004 से 2009 तक जी मैं throughout country गया. तो lot of people, I mean, you have to, it is again it becomes an interesting thing to handle them. And best thing is to just give a smile. And at times you have to accept your mistake also, even if you are not wrong. Because they say that in marketing, that customer is always right and he is the king. You should treat him like a king. Even if he is not a king, he is at times arrogant also. He without any reason he becomes angry. तो लेकिन आपको वो समझना नहीं चाहिए. आपको नहीं ना, चलो हम, सबसे बड़ी चीज़ है कि माफ़ी मांगनी चाहिए. Acceptance. So then he feels थोड़ा उसका 50% 60% उसका डाउन हो जाता है. एंगर वहीं पे डाउन, चाहे वो सही है या गलत है. जी. लेकिन when you are in this field as a good professional, you should accept, okay, sorry. बिल्कुल. Sorry is a very interesting word.
ایزی ورڈ ہے, ایزی نہیں, اور اس سے زیادہ بہتر جو اسمائل آپ دیتے ہیں, مجھے لگتا ہے ایک اسمائل کی وجہ سے کافی جو غصہ ہے ہمارے روزمرہ کی زندگی میں کافی کم ہو جاتا ہے لوگوں کا. آج اگر ہم دیکھیں جو اختلافات ہیں یا آپس میں لوگ لڑتے بھڑتے ہیں, وہاں اگر ہم مسکراہٹ کو زیادہ استعمال کریں تو کافی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں, کم ہو جاتا ہے. خیر, اور اٹس فری. بالکل, اور بھی بات کریں گے جو کانفرنس ٹورزم کا یہ کانسیپٹ ہے, اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور آج اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, اس کے بارے میں ضرور ہم بات کریں گے. لیکن ایک وقفے کے لیے ناظرین ہمیں رکنا ہوگا. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. اس وقفے کے بعد پروگرام کا باقی حصہ. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند شو گڈ مارننگ JNK کے, اور پروگرام میں وقت ہو چلا ہے ابھی آپ تک کووڈ سے جڑے اپڈیٹس پہنچانے کا. پچھلے 24 گھنٹوں میں جموں کشمیر یوٹی میں نئے تازہ پازیٹیو کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد 82 کے قریب ہے, جن میں سے 36 جموں سے اور 46 کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. ریکورڈ کیسز کا نمبر 194 ہے, جس میں 124 جموں سے اور 71 کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. تاہم جموں سے ہم نے ایک بندے کی جان بھی کووڈ کے حوالے سے کھو دی ہے. اب پروگرام میں وقت ہو چلا ہے آپ تک نیوز پیپر ہیڈ لائنز پہنچانے کا. آغاز کریں گے امار سے. جی ناظرین, اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچاتے ہیں. میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے, اس سے دو سرخیاں. جموں کشمیر ہنرمندی کا حامل علاقہ, نوجوان اپنے فن اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں, لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا. ایک اور خبر اسی اخبار سے, بانہال کے قریب ٹرک نالے میں جا گرا, ڈرائیور سمیت 2 افراد لاپتہ, تیسرا زخمی. جی میرے پاس ہے انگریزی روزنامہ اور اس سے جڑی 2 خبریں پہنچاتا ہے آپ تک. کووڈ ویکسین جنریٹس ہوپ آف ٹورزم ریوائول ان کشمیر اینڈ اٹس ناٹ رائٹ ٹو ویکسینیٹ ینگ بفور اولڈ, WHO. ایک اور خبر اسی اخبار سے, سیمپلز فرام پولٹری فارمز ٹیسٹ نیگیٹو فار ایوین انفلوئنزا. جی ناظرین, ایک اور انگریزی روزنامہ میرے پاس, اور اس میں سے بھی 2 خبریں شامل پروگرام کرنا چاہیں گے. 32 نیشنل روڈ سیفٹی منتھ کک سٹارٹس اکراس کشمیر. ایک اور خبر اسی اخبار سے, ایڈوائزر بصیر خان میٹس ڈیپوٹیشنز اینڈ انڈیویژولز. جی 2 خبریں اس اخبار کی آپ تک پہنچاتے ہیں. میرے ہاتھ میں ہے اردو روزنامہ. جموں کشمیر میں کچھ اہم اور نئے پروجیکٹوں کو منظوری ملنے کے پیش نظر مرکزی بجٹ 2021 میں یوٹی جموں کشمیر کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان متوقع. ایک اور خبر اسی اخبار کی, کولگام میں بکروال کنبے پر قیامت ٹوٹ پڑی, شدید ٹھنڈ کے باعث 2 کمسن بچے لقمہ اجل, گوجر کانفرنس سمیت مختلف طبقہ ہائے فکر کا اظہار دکھ. ناظرین میرے پاس ایک آخری انگریزی روزنامہ اور کھیل شائقین کے لیے اس میں سے 2 خبریں لیتے ہیں. ڈیسائسو ٹیسٹ ان بیلنس ایز رین کلاؤڈز, آسٹریلیاز وکٹری پش اگینسٹ انڈیا. ایک اور خبر اسی اخبار سے, بیڈمنٹن کے حوالے سے, سندھو اینڈ سائنا لک فار بیٹر شو آفٹر لسٹ لیس ڈسپلے ان فرسٹ ایونٹ آف ایشیا لیگ. جی میرے پاس بھی ہے ایک آخری ہیڈ لائن اس اخبار سے, سکیڈافر میں آگ, 6 مکانات خاکستر, متاثرین مال و اسباب سے محروم. آگ بجھانے کی کارروائی کے دوران فائر سروسز کا ایک انسپیکٹر مکان سے گر کر زخمی ہو گیا. جی ناظرین, یہ تو تھی اخبارات کی سرخیاں. ہم آج پروگرام میں بات کر رہے ہیں شہنواز احمد شاہ صاحب سے. یہ مارکیٹنگ ہیڈ ہیں کانفرنس ٹورزم SKICC. شہنواز صاحب, ہم بات کر رہے تھے ہاسپٹیلٹی سیکٹر کی, تو وہیں یہ ایک نیا کانسیپٹ ہمارے لیے نیا ہے, شاید آپ کے لیے پرانا ہو اور پہلے سے ہی رائج ہو, ہمیں شاید اس کے بارے میں زیادہ پتہ نہ ہو. کانفرنس ٹورزم کا جو یہ کانسیپٹ ہے, یہ کیا ہے, اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے, اور آج کیا کچھ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ مور صاحب, جو کانفرنس ٹورزم کا کنسیپٹ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے کشمیر کے لیے. آئی تھنک اٹ ڈیٹس بیک ٹو 72 AD. اوکے. It'll be very surprising for you, maybe for others, for viewers also.
ہمارے کشمیر مجھے لگتا ہے کہ جو یہاں کا ایٹماسفیئر ہے, یہاں کی ایمبینس ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں وی آر بیسٹورڈ ود دا بیسٹ نیچرل بیوٹی اینڈ دا ویدر اینڈ انوائرمنٹ, ہر چیز, یہاں کا کوزین, یہاں کا کلچر, یہاں کی ہاسپٹیلٹی جو ہم نے ذکر مہمان کیا, نوازی, مجھے بالکل لگتا ہے دنیا بھر سے پہلے سے ہی آئی مین لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے. تب تھوڑا مینز آف ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوتا تھا, تب اتنا وسائل نہیں تھے جی. لیکن آپ دیکھیں 72 AD میں یہاں ذکر ہے, اٹس ہسٹری کہ جو کشن ڈائناسٹی تب رول کرتی تھی, تو فورتھ بدھسٹ کنکلیو اور کانفرنس اور یو کین سے کنونشن, وہ کونسل, فورتھ ان کی کونسل ہوتی ہے, وہ یہاں پہ ہوئی. تب یہ کنڈال ون کا ذکر ہے. کنڈال ون ابھی اگر ہم جغرافیکلی لوکیٹ کریں, یہ ہارون کے آس پاس علاقہ ہے جی. تو تب بڑا بدھزم کا بڑا ہوتا تھا, عروج پہ تھا. تو دے ہیو ڈن دیئر, دے ہیو آرگنائزڈ دس کنکلیو. مجھے لگتا ہے آئی تھنک 400 پیپل فرام آل اوور دا ورلڈ participated they have participated in that. okay. سو اس کو پھر مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد بہت ساری کانفرنسیں ہوئی ہوں گی, بٹ دس از دا یو نو بینچ مارک 72 AD, امیجن, اینڈ ڈیٹس بیک لانگ بیفور, رائٹ. تو اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ مجھے لگتا ہے, جو میری رائے ہے, کہ ہماری جو لیڈرشپ کا ویژن تھا, انہوں نے اس چیز کو دیکھ کے, اور کانفرنس ٹورزم کا جو کوئی فائدے ہیں, بیکاز اٹ کریٹس اکنامک چین دیٹ آئی ول ڈسکس لیٹر, اس میں انہوں نے وہ ویژن امپلیمنٹ, انہوں نے وہ ویژن ان سے وہاں سے لیا ہے, اور ارلی 70s میں یہاں اس کانفرنس سینٹر کو سوچا ہے, اس کا کنسیپٹ سوچا ہے, اس کو ڈیزائن کیا ہے ہماری لیڈرشپ. سو وی شوڈ اپریشیٹ دیٹ ویژن آلسو. So it will be injustice if we won't mention that vision. We should appreciate that vision also کہ انہوں نے یہ کنسیو کیا ہے. میں دیکھتا ہوں اس کے بعد میں تھرو آؤٹ کنٹری گیا ہوں, آئی مین دین HICC حیدرآباد انٹرنیشنل کنونشن سینٹر, دیٹ ہیز کم اپ لیٹر, یو نو, جسٹ ان لاسٹ 1 decade, like decade. لواسا پونے میں ہے وہ انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر, وہ ابھی بن رہا ہے, ابھی کمپلیٹ ہوا ہے 1 or 2 years back. سو آپ دیکھیے سری نگر میں ایسا کنونشن سینٹر, انٹرنیشنل کنونشن سینٹر بنانا, we should appreciate that vision. اس کے بعد یہ جو ہے وگیان بھون ہے ہمارا. if we see that نارتھ انڈیا میں مجھے لگتا ہے وگیان بھون کے بعد اگر کوئی جگہ ہے جو ملٹی فیسلٹی سینٹر ہے, دیٹ از our SKICC. جی صحیح. JKTDC کے اس ایفرٹ کو تو ڈیفینیٹلی سراہنا ہے, لیکن اس کے ساتھ میں آپ بتائیں کہ جب آپ نے اب اس ڈپارٹمنٹ میں آپ کی پوسٹنگ ہوئی, آپ نے چارج سنبھالا, آپ نے کن کانفرنسز, سیمینارز, ایگزیبیشنز, فیسٹیولز, ایسا کیا یاد آ رہا ہے ابھی کی جو بڑا ہی میجر ہوئے جو آپ نے آرگنائز کیا ہے, یا آپ کی کنٹریبیوشن رہی ہے ٹورڈز ٹورزم؟ میموریز کے حوالے سے ہمارے پاس فوٹوگرافس بھی ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً اسکرین پہ ڈسپلے کریں گے, ناظرین دیکھیں گے, اور آپ ان کے بارے میں بتاتے رہیں گے. جی, کانفرنسز کا ذکر. See, when I joined, so mostly I'll tell that this is my achievement. I'm very satisfied in this. Then when I joined SKICC, even I was not knowing that میں SKICC میں جا رہا ہوں, میں سینٹور میں جا رہا ہوں. اچھا, سینٹور اور SKICC میں فرق نہیں معلوم. کافی آپ کو بھی پتا, مطلب میڈیا جو سے جڑے جو لوگ ہیں ان کو تو ان کی اویئرنیس لیول کافی ہائی ہوتی ہے, لیکن جو اب عام فہم میں ابھی بھی لوگوں میں کنسیپٹ کہ سینٹور. جی. بٹ وین آئی جوائن, میں جب دیکھا کہ پہلے کہ میں اس کو برانڈنگ کروں کہ SKICC should come up. لوگ یہ کہیں کہ ہمیں SKICC. آپ دیکھیے 2 decades back most of the people they were just thinking that سینٹور میں میٹنگ ہے, سینٹور میں جانا ہے, سینٹور. Now you are seeing in everywhere newspapers میں SKICC میں یہ میٹنگ ہوئی ہے, اس میں دس از مائی, مطلب جو میں سادہ اسی اچیومنٹ ہے. یہ نام ابھارنے میں آپ نے کوشش کی. After that we have, I mean, passed through a bad phase for tourism because tourism becomes a first casualty. Yes, and it has always been the اگر پہلا چیز ہے جو worst hit ہو جاتا ہے. لیکن اب اگر آپ دیکھیں گے کہ خراب حالات میں بھی SKICC میں کوئی نہ کوئی میٹنگ ہوتی رہتی ہے, کوئی نہ کوئی کانفرنس. It is the most insulated, security wise also insulated place, and we have all kind of facilities. I mean, we have interpretation facility to 5 languages. That is کسی بھی انٹرنیشنل سینٹر میں یہ فیسلٹیز ہونا. جی.
یہ بہت بڑی بات ہے. اینڈ ارلی 70s میں ڈیزائن کرنا. جوزف اسٹائن ہے اس کا آرکیٹیکٹ جو تھا, اور جوزف اسٹائن بہت ہی فیمس آرکیٹیکٹ رہا ہے ورلڈ کا, تو اس نے یہ ڈیزائن کیا, امیریکن. جی جی جی. تو اس کے بعد میں نے پروموٹ کیا ان چیزوں کو آہستہ 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 اسٹیپ بائی اسٹیپ. دین آئی تھنک موسٹ آف جو کارپوریٹ سیکٹر ہے ہمارا, یا جو بھی میٹرو سٹیز ہیں جہاں ہمارا پوٹینشیل مارکیٹ ہوتا ہے, سی وی ہیو اے نش مارکیٹنگ. وی ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو جنرل ٹورسٹ از ناٹ اوور کسٹمر, جنرل ٹورسٹ از ناٹ اوور ٹارگیٹ مارکیٹ. ہمارا کارپوریٹ سیکٹر ہے, ہمارے انٹلیکچوئل ڈیلیگیٹس وغیرہ, جو ہیلتھ سیکٹر ہے, ہیلتھ میں جو بھی نئی انوویشن ہوتے ہیں, ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے, ان کو ڈیمو کرنے کے لیے یہاں جو آئیڈیاز کا انعقاد ہوتا ہے. یا ابھی اب لیٹسٹ جو فیسلٹی ہم نے اس میں ایڈ کی ہے, دیٹ از ویڈیو کانفرنسنگ. ویڈیو کانفرنسنگ ہمارے ہر ہال میں ویڈیو کانفرنسنگ کا انفراسٹرکچر موجود ہے. اور کووڈ میں تو اس کا زیادہ استعمال ہو گیا. کووڈ میں زیادہ ہو گیا. آئی تھنک جو میٹنگ, جو اسٹیٹ کے بھی میٹنگس ہیں, یا آنریبل پرائم منسٹر ابھی انہوں نے وہ آیوشمان کا بھی یہ کیا, انوگریشن ہوا. جو بھی نیا جو کنٹری لیول پہ گورنمنٹ آف انڈیا کرتی ہے, SKICC میں وہ فیسلٹی ہے کہ یہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ کا یا کوئی بھی عام جنتا بھی یہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہے. اٹس اے 2-way پروسیس. جی بالکل. کووڈ میں اگر دیکھیں گے بہت ہم ٹورزم کہیں گے کیونکہ دو اکانومی ہے, بیک بون ہے ہماری جموں کشمیر کی, لیکن زیادہ ٹورزم میں ہم کر نہیں پائے. لاک ڈاؤن تھا, لوگ آ جا نہیں سکتے تھے. تو اس میں پھر اسموتھلی کنڈکٹ کرنا یہ کانفرنسز, ایگزیبیشنز کتنا آسان رہا آپ کے لیے, کتنی دشواریاں, اور ساتھ ساتھ پروٹوکولز کا بھی خیال رکھنا آسان نہیں ہوتا ہے, بٹ you can make things easier when you have a good leadership. See, ہمارے ڈائریکٹر صاحب, جو بھی ہمارے ڈائریکٹرس رہے ہیں, چاہے پہلے عزیز وانی صاحب تھے, تنویر میڈم, I had a privilege to work with such legends of the tourism. فاروق شاہ صاحب, جین قصبہ صاحب, very learned people. They know how to see. آج جاوید بخشی صاحب ہیں, یہ کووڈ کے دور میں آ گئے. You should see, you have the newspapers. ہم نے پہلے 200 کی گیدرنگ کا یہ کیا. That was first meeting جو after COVID ہوگی. بالکل. وہی انہوں نے پہلے 2-3 میٹنگیں لی اپنے امپلائیز کو, پہلے ٹیسٹ کرایا پورا. تو جب وہ ٹیسٹ ویسٹ آ گئے, نگیٹو آ گئے, ہم نے پورا فول پروف ارینجمنٹ کر دی, اینڈ وی میڈ اٹ پاسبل 200 کا کر دیا. اور آج بھی کل آپ نے دیکھے سکھبیر کا ہو گیا. I think we don't compromise on the protocols, and we have created a benchmark for the other centers. I think باہر تو بڑا difficult ہوتا ہے آج کوئی بھی گیدرنگ آرگنائز کرنا, but SKICC has done it. بالکل صحیح. اور شہنواز صاحب, ایک جو بات ہوتی ہے لوگوں کے ذہن میں, یہ ایک کانسیپٹ بن گیا ہے کہ ایک تاثر لوگوں کے اذہان میں ہے کہ SKICC از بیانڈ آر ریچ آف افورڈیبلٹی. مطلب ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. اگر ہمیں کوئی چھوٹی موٹی کانفرنس کا انعقاد کرنا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل لیول کی, نیشنل لیول کی, اسٹیٹ لیول کی کانفرنسز, وہاں آفیشیل کانفرنسز کا انعقاد تو ہوتا ہی ہے, لیکن اگر میں فار ایگزامپل ایز این انڈیویژول کچھ وہاں پہ آرگنائز کرنا چاہوں تو آئی ول تھنک ٹوائس, شاید میں افورڈ کر پاؤں نہ کر پاؤں. تو یہ کس طرح سے آپ نے جو اس کے ریٹ سلیبس وغیرہ رکھے ہیں, چاہے ہر جو آپ فیسلٹیز وہاں دیتے ہیں ان کے حوالے سے کس طرح سے فکس ہوتا ہے, اور کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں, کوئی پتہ کر سکتے ہیں کہ SKICC کب فری ہے, مطلب کب وہاں پہ بکنگ نہیں ہے وغیرہ, اس کا کیا نظام ہے؟ اور ساتھ میں یہاں جوڑنا چاہیں گے یہ سوال بھی کہ اگر کوئی پرائیویٹ ایجنٹ بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہیں, کیا رجسٹریشن پروسیس ہوتا ہے, ایلیجیبلٹی کیا ہے؟ میں ہمارے صاحب جو آپ نے بات کہی, اٹس اے ٹوٹل مسنومر, یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں. سب سے اکنامیکل جو ہے گورنمنٹ سیکٹر میں چیز ہوتی ہے. اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایسی فیسلٹی آپ دلی کے شہر میں دے دیں, 10 times more آپ کو پے کرنا پڑے گا. اوکے. ہمارے ہالز جو ہیں, مجھے لگتا ہے سب سے اکنامیکل ریٹ. لیکن ہمارا جو بورڈ آف گورنرس ہے, اپروڈ ریٹ سے, مجھے لگتا ہے پچھلے 5-6 سال سے ہم نے کوئی چینج نہیں کی. GST آ گیا, بہت ساری چیزیں بڑھ گئیں, لاٹ آف فسکل سسٹم چینج ہو گیا, لیکن ہمارے ریٹس بالکل چینج نہیں. اور ہمارا فوڈ جو ہے, یو کین, اٹ از ویری مچ افورڈیبل. یہ بہت غلط فہمی ہے. لیکن ایک چیز ہے, دس از این انٹرنیشنل کنونشن سینٹر, رائٹ؟ اٹ از ناٹ اے میرج ہال. It is not confined to cultural programs, small theme parties ہونی چاہیے. corporate theme parties ہم کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے, only subject to availability. یہ مس میچ نہیں ہونا چاہیے. You see, if private hotel میں آپ اگر کریں گے, وہ آپ کو آخری وقت میں بولیں گے نہیں ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. So we will not compromise on that. We live in credibility.
We are in the government sector and most professionally run हमारा convention center है. अगर आप आज बुकिंग करेंगे, हम आपको 10 दिन के बाद या 2 दिन के बाद बोलेंगे कि अवेलेबिलिटी है कि नहीं. We'll see कि कहीं और important conference तो नहीं आ रही. दूसरा कल्चरल प्रोग्राम्स जो हैं, मतलब इट इज नॉट लाइक टैगोर हॉल. टैगोर हॉल इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर कल्चरल प्रोग्राम्स. दिस इज एन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर. वी हैव मल्टी फैसिलिटी हॉल्स, but it can be made compatible for the musical concerts also. काफी musical concerts भी वहाँ होते हैं. अदनान सामी, लकी अली, आप बताएं क्या. अच्छा, गूगल की टीम आ गई, उन्होंने सारा, कल ही सुखबीर का था, उससे पहले ये था जानिसार लोन हमारे म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी हुआ था. एब्सोल्युटली, जो हर कोई हम इवेंट कर सकते हैं. अब थोड़ा सा एडिशनल देखिए, एडिशनल जो है कि स्पीकर सिस्टम, हर सिंगर का. आप सुखबीर जी थे कल, उन्होंने बड़ा जबरदस्त पैकेड हॉल थे, उनको अपना सिस्टम ऑडियो का इंस्टॉल करना पड़ा, कस्टमाइज करना. कहीं पे जहाँ पे आपको मतलब स्पेसिफिकेशन चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, वहाँ पे तो आपको साउंड सिस्टम बाहर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स स्पेसिफिकली मेंट फॉर कॉन्फ्रेंसेस. कॉन्फ्रेंसिंग में आपको स्पीकिंग माइक चाहिए, उसमें जो वो ऑडियो की बारीकियाँ होती हैं जैसे रिवर्ब वगैरह, वो आप माइक्स पे नहीं दे सकते. उसके लिए हम कहीं से भी साउंड ला सकते हैं. और बात करेंगे इस टॉपिक पे. नाज़रीन, एक और वक्फे, छोटे से वक्फे के लिए रुकेंगे, उसके बाद प्रोग्राम का बाकी हिस्सा आप देखते रहिए. प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के. ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं. अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान. इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके. 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले. नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी. जी, आपका फिर से इस्तकबाल. आप प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के देख रहे हैं. बात हो रही है आज कॉन्फ्रेंस टूरिज़म के हवाले से, और बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं आज शहनवाज़ अहमद शाह साहब, जो कि मार्केटिंग हेड हैं कॉन्फ्रेंस टूरिज़म SKICC. सर, हम कॉन्फ्रेंसेस के हवाले, SKICC के हवाले से तो हमने बात की कि आप किस तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पे रखते हैं और कितना वेल इक्विप्ड सेंटर है ये. जो आपकी अपनी कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेशन है, आप भी बहुत ज़्यादा आपने ट्रैवल किया है, बहुत सारी अच्छी कॉन्फ्रेंसेस में, कन्वेंशंस में आपने पार्टिसिपेट किया है, उस सफ़र के बारे में हमें बताएं. See, I think it's very difficult to say that I had diverse interests. मैंने रिकन्सिलेशन में भी काम किया है, मतलब जो यहाँ पे हालात बने उनमें भी मैंने, वो भी मेरे दिल को मतलब स्ट्राइक कर गए दिमाग. और फिर देन आई लॉस्ट माई फ्रेंड्स, जो पंडित फ्रेंड्स थे, मेरे साथ पढ़ते थे, तो उनको यहाँ लाने में, थोड़ा सा उनके साथ मेल मिलाप करने में मैंने अफोर्ड किया. तो दैट वाज अ रिकन्सिलेटरी, दैट इज बियॉन्ड माय प्रोफेशन, राइट. तो मैं जुड़ गया किसी ऑर्गेनाइजेशन में. आई थिंक मैं फाउंडर मेंबर भी था उसमें. तो देन आई जस्ट इवॉल्व्ड, वो यही कनेक्शंस इवॉल्व हो गए. I am a member of GPIW. It's a Global Peace Initiative by Women. It's a New York based organization. उन्होंने मुझे काफ़ी, वो भी एक प्लेटफॉर्म बना मेरे लिए, थोड़ा सा रिकन्सिलेटरी काम करने के लिए. Then I got a chance, opportunity through them. I went to Bhutan. Okay. I have been very conscious about the जो माहौल है, environment, water bodies. See, for example, अनंतनाग है. अनंतनाग का मीनिंग है कि बहुत सारे चश्मे. अगर आप देखेंगे कि every township, every village of ours, we have enough water resources, drinking water resources, अगर उसको प्रिजर्व किया जाए तो हम उस टाउनशिप को या विलेज को पानी दे सकते हैं. लेकिन अब देखिए, वहाँ पे जो भी चश्मे हैं, 2-4 मीटर की दूरी पे वो गंदे हो जाते हैं. दैट इज, वो वाटर हम यूज नहीं कर सकते. सही. सो दिस इज अ वेरी, ये बड़ा कंसर्न है मेरे दिल के साथ. देन GPIW सेंड मी फॉर GNH टू अंडरस्टैंड द GNH इन भूटान. ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस उनका प्रोजेक्ट है. आई वेंट फॉर दैट ऑल्सो. वहाँ मैंने क्या देखा, वहाँ मैंने देखा कि जो उनकी वाटर स्ट्रीम्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, स्मॉल वाटर बॉडीज, वो सोर्स से
2-3 किलोमीटर तक या 10 किलोमीटर तक, मतलब जहाँ से वो गुजरती हैं, जब तक वो यू कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम दो स्ट्रीम्स. ओके ओके readily available. So मैं बहुत वहाँ मुतासिर हुआ कि model how से. they have preserved, and they have this because they have added sacredness to their natural resources. Sacredness Right. जो हमारे सूफी बुजुर्गों ने हमें सिखाया था 14th सेंचुरी में. आप देखेंगे नंद ऋषि या बिल्कुल। हजरत शेख ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, बिल्कुल सभी इन्होंने भी माहौलियात पे जोर जिस दिया. पहाड़ी पे वो रहते थे, देखिए एक फोटोग्राफ है सर, ये इस फोटोग्राफ के बारे में हमें बताएं, ये क्या है? दिस इज फिल्म टूरिज्म में भी काम किया मैंने. आई वाज द लाइजन ऑफिसर फॉर लम्हा फिल्म, या जूही चावला थी उन दिनों, ये जगमोहन साहब थे तब, मैं दिल्ली में इनसे इंटरेक्ट करता रहा. ये मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ दिल्ली में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में. सो दीज आर माय सम ऑफ द Memories. स्निपेट्स. Yeah. तो ये है यूएस में, न्यूयॉर्क में, ये GPIW ने मुझे बुलाया था. अच्छा अच्छा. ये ह्यूमन राइट्स मेमोरियल सेंटर में, आई थिंक आई हैव सीन 7 states of the US also. Okay. There was a program CBE. I had a fellowship in Washington DC. Okay. Graduate US School of Graduate School. वहाँ मैंने एक्सट्रीमिज्म पे उस पे एक और कॉन्फ्रेंस का फोटो है शायद. ये दिस इज अगेन US Institute of Peace. अच्छा, ये जो आपका वहाँ का दौरा रहा ये है. फिनलैंड की ये आई थी एम्बेसडर. तो ये श्री श्री रविशंकर, मैंने इनका इंटरव्यू भी किया है कि दूरदर्शन के साथ भी मैं वाबस्ता रहा हूँ. वो उस वाबस्तगी के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी ये फोटोग्राफ्स को चल रहे हैं. These are legends. अजीज वानी साहब, अशरफ साहब जो अभी गुजर गए, इनके साथ मुझे मौका मिला क्लोजली काम करने का. सो फारूक शाह साहब हैं सेक्रेटरी टूरिज्म, कस्बा साहब हैं, तलत साहब हैं. मैं इनके साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम करने का मौका मिला, एंड आई थिंक थोड़ा सीखा भी. जी. सो दे आर माय गॉडफादर्स. आई थिंक हॉस्पिटैलिटी के बंदे की एक खसूसियत होती है कि वो बड़े डाइवर्स होते हैं. यू सी, यू टॉक्ड अबाउट योर मेमोरीज एंड हाउ डाइवर्स. और डाइवर्सिटी में एक और शाख ये है कि आपकी एक एसोसिएशन दूरदर्शन के साथ भी रही है, तो उसके बारे में भी हमें बताएं कि कैसे. दूरदर्शन, मैंने कहा कि जो बग था, मीडिया बग मेरे अंदर था बहुत पहले से. जब चट्टान वीकली हुआ करता था, देन इट वाज वेरी मच, आई डोंट नो, आप तो भी वेरी यंग. जी, वी नो अबाउट दैट, वी हैव हर्ड अबाउट. ताहिर मोहिद्दीन का मैं काफ़ी क्लोज था, तो उन्होंने मुझे चट्टान के लिए, मैं कल्चरल रिपोर्टर था. ओके. आई स्टार्टेड विद दैट. ओके. उसके बाद दूरदर्शन में अल्लाह मगफिरत करे अशरफ साहिल साहब के साथ वाबस्तगी रही, थोड़ी ज़्यादा नहीं. तो उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम दिया, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ जाती है. वो 10 और 20 एपिसोड्स चले भी. आई वाज द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड एंकर भी मैं था उसमें. ओके. तो उसके बाद शहजादी साइमन साहबा के वक्त में मैंने उनके साथ मुलाकात की. तो मैंने उनको बोला कि ये जो हमारे डेलीगेट्स आते हैं, काफ़ी डिग्निटरीज आ रही हैं थ्रू वर्ल्ड और थ्रू कंट्री से, आप यहाँ अगर ये डॉक्यूमेंट हो जाए ना, अगर इनके साथ एक इंटरेक्शन किया जाए, इंटरव्यू किया जाए, तो ये बहुत एक असासा रहेगा फ्यूचर जनरेशंस के लिए और इनके एक्सपीरियंसेस. तो उन्होंने मुझे, फिर मैंने उनको कंसेप्ट दिया था, ऐसे बात करते करते SKIC में मिले. तो फिर मुझे फ़ोन आता है एक महीने के बाद, कि हम दूरदर्शन बोल, जिस तरह आपने किया कि दूरदर्शन से बोल रहे हैं, तो इसी तरह एक फ़ोन है. मैंने कहा कि ये आप शाहनवाज साहब हैं ऐसे. उन्होंने कहा कि वाई डोंट यू डू इट, यू हैव टू डू इट. तो मुझे, मैं अपना मतलब नया था, मुझे उतना तजुर्बा नहीं था. यू गिव द कॉन्सेप्ट. उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपने कंसेप्ट दिया, मैडम कह रही हैं कि नहीं, आप ही इसको ठीक तरह से करो. जी. देन आई स्टार्टेड. आई थिंक मोर देन 200 पर्सनालिटीज आई हैव इंटरव्यूड. ओके. चलते प्रोग्राम यहाँ कंसीव किया था मैंने. तो फिर मैंने ही वो कर दिया. तो दैट वे आई जस्ट इंटरेक्टेड विद निर्मला देश पांडे, राजमोहन गांधी, ये जो ये अस्मा जहांगीर, वो दे केम फॉर अ कॉन्फ्रेंस, फेडरलिज्म एट वर्क. मोस्ट सार्क कंट्रीज से आए थे लोग. तो आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी. एंड श्री श्री रविशंकर का मैंने इंटरव्यू किया था. तो ऐसी पर्सनालिटीज, आई थिंक बॉलीवुड, जगजीत सिंह का इंटरव्यू किया. मैं बचपन में बड़ा फैन रहा हूँ जगजीत सिंह का. तो उनका SKIC में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सर्ट भी हुआ है. अब वो कॉन्सर्ट आई वाज कोऑर्डिनेटिंग दैट. ओके. उसी कॉन्सर्ट के दौरान आपने शायद इंटरव्यू किया. फिर हाँ, मैंने उनको टाइम लिया तो कर दिया वो. तो हम भी खैर इंटरव्यू करते हैं यहाँ पे लोगों का. तो आप किस तरह की प्रिपरेशन वगैरह करते थे, इस बारे में बताएं, क्योंकि आपने कहा कि आप एक्सपीरियंस कोई नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन आपने एक आइडिया दिया और उसको एक्चुअलाइज करने का जिम्मा भी आपको ही दिया गया. तो वो जिम्मेदारी किस तरह से निभाई, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? ऑनेस्टली टेलिंग दैट मेहनत के बगैर कुछ नहीं है.
مطلب ریسرچ کرنا پڑتا تھا. صحیح. ایون if جگجیت سنگھ کو ہم جانتے تھے ایک سنگر, اس کے بیک گراؤنڈ کو, اس کی لائف کو وہ پتہ نہیں تھا. دین آئی یوز ٹو, انٹرنیٹ تھا تو اس میں سے نکال رہا تھا. پھر ان کے پرائیویٹ سیکٹری سے پوچھتا تھا کوئی ایسی بات. سو میں پورا گدا تھا, میں 1-2 دن پریپیئرڈ جاتا تھا, ایسے نہیں, کیونکہ پتہ ہے کہ ویورشپ ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح سے آپ نے ریسرچ, آپ بھی تو بڑی محنت کرتے ہیں, آج کی تو زیادہ ہی کرتے ہیں محنت, لیکن میں بھی مطلب محنت کے بغیر کچھ نہیں ہے. nothing comes you know without hard work, in an easy way. right You have to work. اور اس کے علاوہ آپ ایک کالمسٹ بھی ہیں, تو کس بارے میں زیادہ لکھتے ہیں آپ, اور آپ کا جو یہ اپنا ایک فوکس ہے انوائرمنٹ کے ریلیٹڈ, تو اس بارے میں بھی آپ نے کیا لکھا ہے؟ بہت کافی لکھا ہے. آئی مین جب بھی مجھے کوئی بھی چیز اسٹرائک کرتی ہے تو آئی ایم ناٹ کریٹیکل ٹو گورنمنٹ بیکاز آئی ایم ان دا گورنمنٹ سیکٹر, بٹ آئی گیو این آئیڈیا. آئی مین فار ایگزامپل میں گریٹر کشمیر کے, میں نے کافی گریٹر کشمیر کے ساتھ وابستہ رہا ہوں میں ایز اے کالمسٹ. جی, میں نے لکھا ہے ایک دن اسکیری سینیریو, دا میرج جو سینیریو ہے یہاں کا. جی, تو اٹ واز این آسپیشیس, جو رشتہ تھا آج کتنا ہو گیا ہے, اٹ از بیکم. یہ جو آرٹیکل ہے اس میں آپ نے لکھا ہے, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. کشمیر ٹورزم پریزرویشن از دا کی. Preservation is the key. See, I am more before promote because I'm in the promotional sector. I have to promote products or services اور جو بھی ہمارا ہے. لیکن میں کہتا ہوں پہلے preserve تو کریں. Preservation is the key to the preservation. First preservation, then promotion. Okay. جب ہم کوئی چیز preserve کریں گے تبھی تو promote کر سکتے ہیں. صحیح. میں نے وہ اور ایک آئیڈیا لکھا تھا, وہ دوسرے اس میں ہے, زیادہ میں نہیں لا سکا. نہیں, کافی آپ کی آرٹیکلز ہمارے پاس ہیں, مجھے لگتا ہے سارے آرٹیکلز تو ہم دکھا بھی نہیں پائیں گے ناظرین کو, آپ خود ہی ان کا ذکر کر دیجیے. دیکھیے اور ٹیریفک ٹریفک, جو ٹریفک جام کا میں نے آئیڈیا دیا تھا تب, یہ تھے ٹریفک ایس ایس پی تھے مقصود صاحب. وہ کیا آئیڈیا تھا آپ کا, کیونکہ آج بھی ہم ٹریفک جام سے جوجھ رہے ہیں. پہلے بیز نہیں ہے, ہم وی ڈونٹ یوز بیز. اوکے, جو مطلب اور اس میں جو ہم جو یہاں کے لوگ بھی ہیں, اٹس اے ملٹی ٹائرڈ. سارے گورنمنٹ کو ہی نہیں قصوروار رہتے ہیں, ہم لوگ بھی مین تو لوگ قصوروار ہیں جو خود ڈرائیو کرتے ہیں. آپ دیکھیے اگر سنگل, جو میں نے بھوٹان میں دیکھا وہاں سنگل لین, مطلب چھوٹے روڈ ہیں, ہم سے بھی چھوٹے روڈ ہیں وہاں, لیکن کوئی یہ نہیں کرے گا کہ اگر ایک ہی سنگل میں جاتا ہے, ایک لائن میں جاتا ہے بندہ, دوسرا لائن وہ اور یہ نہیں کرے گا. اگر ایمبولینس آ گئی تب وہ جگہ دیں گے, لیکن ایسے میں کبھی بھی یہ ہٹیں گے نہیں اپنی لائن سے. سیم تھنگ وی کین امپلیمنٹ ہیئر. اینڈ بیز نہیں ہے یہاں پہ. دیکھیے آفٹر 1 or 2 kilometers there should be بیز, بالکل, جہاں پہ گاڑیاں رکیں, پارک کی جائیں گی, اور پھر ٹریفک تو چلتا رہے گا. جی. اینڈ تھرڈ تھنگ میں نے دیا تھا آئیڈیا کہ CCTVs لگائیں ایوری 3-4 kilometers سرویلنس. تو جب گاڑی کوئی وائلیٹ کرے تو اس کو سخت سے سخت جیسے باہر ہوتا ہے سنگاپورین, I was a Singaporean laws, جیسے سنگاپور کا لا ہے, ہم تو مطلب اگر وہ کر سکیں گے, there 1 or 2 years we have to be very harsh. مے بی لوگ ناراض بھی ہو جائیں, لیکن الٹیمیٹلی فار اے لانگ ٹرم اٹ ول بی اے گڈ چینج. ایکسٹریم لائن ہو جائے گا وہ نظام. اگر ابھی حال کی بات کریں تو ٹریفک ڈپارٹمنٹ جو ابھی ہے وہ کائنڈ آف وہ ہارش ٹریٹمنٹ لے کے چل رہا ہے, ہو رہی ہے کافی ساری چیزیں مینیج, لیکن جتنا آپ نے بالکل صحیح کہا, بیس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, پارکنگ کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. وہی دقت آتی ہے جب آپ کو گاڑی کہیں پہ روکنی پڑتی ہے تو آپ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پارکنگ بہت دور ہے, کہاں پہ روکیں, ہمیں جانا کہیں ہے لیکن وہاں پہ پارکنگ نہیں. خیر یہ تو ٹریفک کا نظام ہے, یہ ایک الگ ہی ٹاپک پہ ہم چلے گئے. تو کچھ ہی منٹ ہمارے پاس پروگرام میں ہے, 1 یا 2 منٹ ہارڈلی ہمارے پاس ہیں, تو جاتے جاتے انفیکٹ عمر بھائی وہاں مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ہماری ایک میگزین بھی ہے جس میں ان کی شاملیت بھی ہوئی ہے. ہاں بالکل, اس میگزین کے بارے میں بھی, اور جاتے جاتے ایک ٹورزم کے حوالے سے کچھ پیغام یا کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ, وہ کہہ دیجیے. ٹورزم جیسی کشمیر, یہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ٹورزم کے لیے, ٹورسٹ کے لیے, مطلب ٹورزم سیکٹر کے لیے. اٹ ہیز بین ڈیزائنڈ بائی اللہ. آپ دیکھیں میں پچھلے سال وہ جب ایئر پولوشن کافی بڑھ گیا تھا دلی میں, تو مجھے آئیڈیا آیا, میں نے کسی کو بولا, میں نے کہا فاروق صاحب جب تب تھے, مجھے لگتا ہے فاروق صاحب تھے تب, میں نے کہا کہ دلی میں ایئر پولوشن بڑھ گیا, ہم کشمیر میں ہم کیا کریں گے, کم بریتھ فریش ایئر اور ریجوینیٹ ان, اس کو ایک ٹیگ لائن بنا کے پروموٹ کر سکتے ہیں. تو وی ہیو ایون ہماری ہوا جو ہے نا, ایٹماسفیئر جو ہے, یہ بھی ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. اینڈ اٹس اے واسٹ کنٹری,
جو بھارت ہے, انڈیا ہے ہمارا, سچ اے واسٹ مارکیٹ فار اس. Right. وی ڈونٹ ہیو ٹو تھنک فارن وغیرہ. ہماری اپنی کنٹری میں اتنا ڈومیسٹک ٹورسٹ ہے, چاہے وہ کانفرنس ٹورزم ہو, چاہے وہ ایڈونچر ٹورزم ہو, چاہے ہیریٹیج ٹورزم ہو, ہمارے پاس سب کچھ ہے. جی جی, لیکن وی ہیو ٹو پرزرو اٹ اینڈ پروموٹ اٹ. رائٹ رائٹ. ٹھیک ہے. آخری منٹ بچا ہے پروگرام میں, ہمیں جاتے جاتے بتا دیں کہ کیا فیوچر پلان رہے گا اس سال کے حوالے سے. فیوچر پلان سی دیر آر پیپل جو مجھ سے اوپر ہیں, وہ پلاننگ تو وہی کرتے ہیں, لیکن ہم وی آر ریڈی ٹو پروموٹ اوور جو کانفرنس ٹورزم ہے یا دوسرے ٹورزم پروڈکٹس ہیں. وی آر ریڈی, وی ول گو اگریسولی فار پروموٹنگ اٹ. بہت بہت شکریہ. وی آر یوزنگ آل سوشل میڈیا جو ہینڈلز ہیں, ٹولز آف مارکیٹنگ, رائٹ. سو آل ٹولز آف مارکیٹنگ. اور we expect that this year will be very good for our tourism. We expect the same. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ اپنے سبھی منصوبوں میں کامیاب ہو جائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں آئے. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے بس یہی آپ سے اجازت لیں گے, آپ سے یہی درخواست کریں گے کہ اپنا خیال رکھیے, SOPs گائیڈ لائنس کا خیال رکھیے. گاڑی چلا رہے ہیں تو بڑی دھیمی رفتار سے چلائیں, پیدل جا رہے ہیں تو آپ تب بھی بڑی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ابھی ہمیں دیجیے اجازت, آپ دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ بریک فاسٹ شو جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.